ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ ٹالرنس کی، اپنے اندر ایسا مزاج لانے کی کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم دوسرے لوگوں کو بھی برداشت کر سکیں اور اپنی آئیڈینٹی اپنے آپ کو بھی وہاں پہ رکھ سکیں جیسے ہم ہیں، تاکہ یہ کہ دوسروں کے پریشر میں آ کے ہم کہیں بہہ نہ جائیں. جی مہجبین، آپ بتائیے گا مجھے کہ ایک یہ جب ہم اپنے اندر ٹالرنس لا رہے ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو برداشت بھی کرنا ہے اور میں نے اپنی آئیڈینٹی کو بھی مینٹین کرنا ہے، اس میں نا ہمارے اندر دو طرح کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک آواز کہتی ہے کر لو، ایک کہتی ہے نہ کرو. اس میں ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس موقع پہ کون سا کام کرنے والا ہے اور کون سا نہیں کرنے والا؟ کمل جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہمارے اندر سے ہمیشہ ہمیں ایک آواز آتی ہے کہ یہ کام تم کر لو، کوئی بات نہیں، سب کر رہے ہیں، اگر تم نے کر لیا تو پھر کیا ہو گیا. اور دوسری آواز آتی ہے کہ نہیں، اس کے نقصان دہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے، یہ کرنا نہیں چاہیے، بری بات ہے. تو اب آپ نے خود اندر سے سب سے پہلے آپ نے اپنی انڈیورنس بڑھانی ہے، اپنی برداشت، ٹالرنس اپنی بڑھانی ہے. تو آپ نے اپنے اندر خود جھانکنا ہے کہ آپ کس کی آواز زیادہ سن رہے ہیں. اور یہ جتنی ارلی اسٹیج سے آپ یہ کام کریں گے نا، اتنا ہی آپ کی جو ہے ٹالرنس وہ بڑھے گی اور آپ ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتے. مثلا کہ آپ کو اندر سے جو آواز آ رہی ہے، شروع میں جو ہوتا ہے نا، جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی شروع میں اچھی آواز نہیں آتی، کہ شروع میں یہی آتا ہے ضد کرو، یہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ اس وقت ان کی بات مان لیتے ہیں. تو ان کا جو وہ پارٹ ہے اندر کا، وہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو، پچھلی دفعہ تم کم روئے تھے، اب تم زیادہ رو گے. تو ان کے بھی ہم نے آہستہ آہستہ اسی طرح اس کو ڈیولپ کرنا. ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کو اندر سے آواز آتی ہے، آپ کو پتہ چل رہا تھا نا آپ یہ غلط کر رہے تھے. بچے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط. اور اسی طرح ہم نے اپنی آوازیں بھی سننی ہے، اور پھر ان کو ہم جتنا ہم اپنی اندر کی اچھی آواز کو بڑھاتے جائیں گے. جیسے آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی نا کہ ایک بچے نے اپنے دادا سے پوچھا کہ ایک دادا نے اپنے بچے کو کہا، پوتے کو، کہ ہمارے اندر 2 wolves ہیں، ان میں آپس میں جنگ ہو رہی ہے. تو بچے نے کہا کہ اچھا، تو پھر جیتا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا the one you who feed، کہ آپ وہ جیتا ہے جس کو آپ نرچر کرتے ہو. تو ہم نے اپنے اندر کی جو اچھی آوازیں ہیں اس کو خود نرچر کرنا ہے، اور یہی چیز ہم نے اپنے آگے بچوں کو بھی سکھانی ہے، وہ آواز نرچر کریں. اچھا سارہ، میں آپ سے یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ کے اب آگے بیٹے ہیں اور آپ ان کی کیسے تربیت کر رہی ہیں؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ نے ایک بڑا گلیمرس قسم کا لائف سٹائل دیکھا، اور آج کا دور میں ایسا ہے کہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کاش میں اس کی طرح ہو جاؤں، اس کی طرح اسکرین کے سامنے بیٹھی ہوں یا یہ والے کام کروں. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہدایت کے راستے پہ ڈالا ہے کہ اب آپ بہت سارے صدقہ جاریہ کے کام بھی کر رہی ہیں. تو آپ اپنے بچوں کی تربیت میں کون سے خاص ایسے پوائنٹس یاد رکھتی ہیں کہ یہ والے کام جو ہیں میں نے ضرور کرنے ہیں، تاکہ جب میرے بچے اس ایج میں آئیں اور اس ایج میں آگے بہت زیادہ سوشل ان پہ پریشرز ہوں تو وہ اس کو کوپ کر سکیں؟ یہ جو ہے آپ نے پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ جو کویشچن پوچھا، یہ میرے خیال سے آج کل ہر مدر ہی جو ہے نا وہ جاننا چاہ رہے تھے ایک دوسرے سے بھی، اور خاص طور پہ جو اسلامک ٹیچرز ہیں. اور آئی ایم شیور آپ ماشاء اللہ اس فیلڈ پہ بہت زیادہ الحمدللہ کام کرتی ہیں. پیرنٹنگ کے اوپر جب بات آتی ہے تو ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ میں نے جو ایکسپیرینس دیکھا، لوگوں کو دیکھا، تو ڈر بھی بہت لگتا ہے، بہت خوف آتا ہے، کیونکہ تقدیر ایسی چیز ہے نا کہ اس کے بارے میں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ کہ ضروری نہیں ہے آج اگر میں نے نقاب شروع کر دیا ہے تو انشاءاللہ تو خیر دعا میں آ جائے گا، لیکن فور شور ایسا ہی ہوگا کہ ہمارے بچے بھی اتنے ہی دیندار نکلیں جتنے ہم چاہ رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بالکل صحیح. تو کچھ چیزیں جو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ضرور کروں، کیونکہ میں نے اکثر پیرنٹس سے یہ بھی سننے کو مجھے ملا جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کون سے اسکول میں اپنے بچوں کو ڈالا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے اسلامک اسکول میں ڈالا ہے. تو اکثر مدرز جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے پریشان تھی کہ ہم نے اس لیے نہیں کروایا کہ کل کو ہمارے بچے جو ہیں بڑے ہو کر ان کے دل میں یہ گلہ نہ آئے کہ باقی سب کے بچے جو اتنے بڑے بڑے فیمس اسکولز میں ڈال رہے تھے، آپ نے ہمیں نہیں ڈالا. تو ایک ٹائم آئے گا جب ہم ان کو یہ بھی چیزیں سکھا دیں گے. صحیح. تو ایک چیز جو بہت اچھے سے مجھے سمجھ آ چکی ہے ابھی تک کہ یہ والی جو ایج ہے بچوں کی، ایک بیٹا میرا ابھی 4 سال کا ہو جائے گا اور دوسرا 5 سال کا انشاءاللہ. تو یہ والی جو ایج ہے نا، اس وقت بچے جو ہیں یہ بلینک پیپرز ہیں، اور ان پہ جو کچھ ابھی لکھ دیا جائے گا نا وہ ہمیشہ لکھا رہے گا.
ہو سکتا ہے وہ کہیں کمزور پڑ جائیں یا کنفیوز ہو جائیں, دیٹس another thing, لیکن وہ بات ان کے ساتھ رہے گی ہمیشہ. اچھا, ان کی ایجوکیشن کے لیے جیسے اب ہم آگے اگر فیوچر کی پلاننگ کریں, یہ ہماری جو نئی نسل ہے اور یہ اب کیمراز کے ساتھ, ٹیبس کے ساتھ, سوشل میڈیا کے ساتھ گلوڈ ہے, ہم کون سے ایسی چیزیں ڈال سکتے ہیں اپنے میڈیا میں, میڈیا سے ریلیٹڈ ہر فیلڈ میں ہم دیکھ لیں, جو کہ ان کو اس نشہ کے بارے میں اویئرنیس بھی دے اور ایک اچھی ایجوکیشن ان تک افیکٹیولی پہنچائے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, جب میں چھوٹی تھی تو اس وقت تو ایک ہی چینل ہوتا تھا, 1 یا 2 چینلز ہوتے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ غالباً 3 یا 4 بجے کے بعد ایک ٹائم شروع ہوتا تھا جو آدھا یا 1 گھنٹے کا ہوتا تھا, اور وہ ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوتا تھا, اسپیشلی فار کڈز, جس میں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا. میں ان قاری صاحب کا نام بھول چکی ہوں اب, ظاہر سی بات اتنا عرصہ گزرا, لیکن میرے خیال سے شاید لوگوں کو ایک ذہن میں ان کی میں جا گئی ہوگی. تو اگر ہم ایجوکیشنل, مطلب ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ آپ, ٹھیک ہے اگر آپ کا ایک فیکٹر ہے میڈیا کا انٹرٹینمنٹ, ٹھیک ہے آپ اس کو رکھیے, لیکن اتنا بھی زیادہ کہ صرف انٹرٹینمنٹ نہ ہو. ایجوکیشنل پروگرامز کی ایک خاص جو ہے ڈیلی بیسس پر ایک کوئی ٹائم سلاٹ ہونا چاہیے, جو کہ ہونا چاہیے وہاں پر, جہاں پر بچوں سے لے کر بڑوں تک کے لیے کچھ اس طرح سے پروگرام کو ڈیزائن کیا جائے کہ وہ واقعی ہی ان چیزوں سے, جس طرح آپ اگر ہم اس وقت فوکس کریں نشہ کو لے کر, تو اس کے بارے میں بھی ان کو اس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے کہ ان کو سمجھ آئے بات. صحیح بات ہے. ابھی جیسے آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ ہوتی ہے آپ کی, جو بھی آپ کام کرتی ہیں دین کے لیے سوچتی ہیں یا اپنی پرائرٹی سیٹ کرتی ہیں؟ بالکل سپورٹ سے زیادہ فورس ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے ہیں الحمدللہ, تو سم ٹائمز میں تھوڑا سا لیزی ہو رہی ہوتی ہوں کہ نہیں ہو سکتا میں نہ جا سکوں, اور یہ وہ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں بچے سنبھالوں گا, جانا ہے, بچوں کی ٹینشن نہ لو اس چیز کے لیے, ادروائز شاید نہ بھی کریں وہ کہ مہمان آ رہے ہیں تو ہم سنبھالیں, تو شاید نہ بھی سنبھالیں. لیکن اگر دعویٰ سے ریلیٹڈ ہو, ابھی ہم ریسنٹلی گئے تھے, کافی لمبا سفر رہا, اسلام آباد سے گجرانوالہ سے میاں چنو, پھر میاں چنو سے آل دا وے, تو ہی ڈروو سارے راستے انہوں نے ڈرائیو کیا. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, جزاک اللہ خیر. ناظرین, بہت اہم موضوعات پہ ہم نے بات کی ہے, بچوں کی تربیت, اور بچوں کی تربیت ایسی کہ ان کے اندر برداشت بھی ہو, ان کے اندر ٹالرنس بھی ہو, اور ہم نے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو بڑھانا ہے. اگر ہم بچپن سے بچوں کو یہ سکھا دیں اپنے اوپر زیادہ کیمراز فکس کرنے ہیں, فوکس کرنے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے, باقی لوگوں کے ساتھ اب اپنے معاملات جیسے درست رکھ سکتے ہیں ویسے رکھیں, برداشت اپنی بڑھائیں. جتنی برداشت بڑھتی جائے گی, یہ بہت سے ایسے عناصر جو ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں خمر کی شکل میں, ہماری عقل کے اوپر چھا جاتے ہیں, ہمارے خاندان کو تباہ کر دیتے ہیں, اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.